رویا ہے کب حسین کو جی بھر کے آدمی، اب تک یہ حق ہوا ہے ادا کم، بہت ہی کم۔ آیت اللہ صادق قاموسی جو حوزہ علمیہ نجف اشرف میں پڑھایا کرتے تھے، ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ مرج کبیر آیت اللہ سید سعید الحکیم نے ان کے کفن پہ اپنے ہاتھوں سے 2 اشعار لکھے، اور اشعار لکھنے کے بعد کہا کہ یہ خوشبختی ان کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے ہے کہ میں ان کے کفن پہ شعر لکھ رہا ہوں۔ آیت اللہ سید سعید الحکیم کی نظر میں ان کا مقام و مرتبہ صرف اس لیے تھا کہ یہ ہمیں حسین ابن علی کے سچے عزادار اور ان پہ گریہ کرنے والے تھے۔ جب آیت اللہ قاموسی نجف میں پڑھایا کرتے تھے تب انہوں نے ایک دن اپنے باپ کو عالم خواب میں دیکھا۔ ان کے باپ نے ان کو خبر دی کہ بیٹا تم 3 دن بعد اس دنیا سے انتقال کر جاؤ گے۔ آیت اللہ قاموسی بیدار ہوئے اور یہ خیال کیا کہ اگر میں 3 دن بعد دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرا وہ کون سا عمل ہے جو میں پروردگار کی بارگاہ میں پیش کروں اور پروردگار میری مغفرت فرما کے مجھ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد یہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اگر پروردگار کی رحمت چاہیے تو ایک عمل ہے جو سب اعمال سے افضل ہے، وہ فرزند زہرا حسین ابن علی کی ذات پہ گریہ ہے۔ انہوں نے خود سے وعدہ کیا کہ 3 دن میں تمام دروس چھوڑ کے صرف حسین پہ گریہ کروں گا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو اپنے پاس بٹھایا، خود حسین ابن علی کے ذاکر بنے اور یوم عاشور کے مصائب یاد کا گریہ کرنے لگے۔ پہلے دن حسین ابن علی پہ گریہ کیا، رات کو باپ پھر خواب میں آئے، بیٹا اب تم 2 دن کے مہمان ہو، 2 دنوں بعد تمہاری موت ہو جائے گی۔ دوسرے دن بھی وہی عمل کیا، اپنے گھر والوں کو بٹھا کے حسین ابن علی کے مصائب کا تذکرہ گریہ کیا۔ پھر باپ خواب میں آئے، بیٹا اب تم 1 دن کے مہمان ہو۔ تیسرے دن پھر حسین ابن علی کے مصائب کا تذکرہ کر کے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے بیٹے کا پرسہ دیا۔ تیسری رات باپ خواب میں آئے اور کہا بیٹا صبح تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ جب بیدار ہوئے تو اس حیرت میں تھے کہ ابھی میں زندہ ہوں، میرا انتقال نہیں ہوا۔ سارا دن یہی سوچتے رہے، حسین ابن علی پہ گریہ کرتے رہے۔ رات کو باپ پھر خواب میں آئے اور انہوں نے اپنے باپ سے سوال کیا کہ آپ نے تو کہا تھا میں 3 دنوں بعد انتقال کر جاؤں گا، مگر میں تو آج چوتھے دن بھی زندہ ہوں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو ان کے باپ نے کہا کہ واقعاً تم نے 3 دن بعد انتقال کر جانا تھا، لیکن ان 3 دنوں میں تم نے ایسا عمل انجام دیا ہے، پروردگار نے تمہاری موت کو ٹال کے تمہاری زندگی 30 برس بڑھا دی۔ کہا بابا میرے کون سے عمل نے میری زندگی بڑھائی ہے؟ یہ جو 3 دن تم حسین ابن علی پہ گریہ کرتے رہے ہو، بنت پیمبر کی ذات کو فرصت دیتے رہے ہو، پروردگار کو یہ عمل اتنا پسند آیا ہے کہ اس نے تمہاری زندگی میں اضافہ کر دیا۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا زندگی میں جو پریشانی بھی ہے اس کا ایک ہی حل ہے، حسین ابن علی پہ گریہ کیجیے۔ کوئی ایسی مرض میں مبتلا ہے کہ اس کا اختتام جلدی موت ہے، اگر اس موت کو بھی ٹالنا چاہتے ہو تو حسین ابن علی پہ گریہ کرو۔ حسین